بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ ہفتے بعد نیزا پرتگال کے شہر لسبن روانہ ہو گیا۔ وہاں بڑا ایئر بیس خالی کرایا گیا تھا۔ رہائش کے لیے جگہ کم پڑی تو ساتھ کیمپنگ کی گئی تھی اور بیس کے باہر وسیع جگہ پر کچن کا بندوبست تھا۔ نیزا نے خوراک کی ساری بریفنگ لے لی تھی۔ پرتگال غیر مذہب ملک تھا۔ وہاں عارضی طور پر انڈیا کا سفارت خانہ بنایا گیا، جو بعد میں اقوام متحدہ نے پاس کر کے مستقل کر لیا۔ تو انڈین سفارت خانے کے تحت نیزا نے شہد، دیسی گھی، گڑ اور گیہوں، 4 چیزیں انڈیا سے منگوا لیں۔ تو انڈین کوک نیزا کے ساتھ لسبن پہنچ گیا۔ کوک ہندو تھا، سب کھا لیتا مگر نیزا کے لیے روٹی بنا دیتا، جسے نیزا گھی اور گڑ سے 3 ٹائم کھا لیتا اور شہد پی لیتا۔ 2 ماہ کا اس کا کنٹریکٹ تھا۔ نیزا نے 20,000 نفری کے چارے سے کر دیا اور نیزا کو یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ 23 بورس کے بدلے میں 20,000 نفری کی 2 ماہ میں ٹریننگ ایک ٹف جاب تھی۔ سودا بہت مہنگا ہوا تھا اور نیزا کو بڑی جان مارنا تھی۔ اسے غصہ بہت آیا مگر وہ کیا کر سکتا تھا کہ نیزا نے 2 من دودھ منگوایا اور سب کے سامنے اسے لباس سمیت غسل دیا گیا۔ نیزا نے 2,500 نفری کو دودھ پینے کا حکم دیا۔ جوان لائن میں آتے گئے، گلاس بھر کے پیتے گئے۔ جو اب دودھ پینے سے انکاری ہوئے نیزا نے الگ کر دیے۔ دودھ کم ہونے لگا، نیزا کو پھر غسل دیا گیا۔ اب کے جوان پھر پینے لگے۔ نیزا پاس کھڑا تھا۔ کچھ جوان دودھ پی کر اس کے پیروں کو بھی ہاتھ رگڑ جاتے۔ متروں 2,500 نفری میں سے 800 افراد دودھ پینے سے انکاری ہوئے۔ تو افسرانے بالا نے نیزا کے کہنے سے پہلے ہی کہا، سامان اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم رزق پینے سے منکر ہوئے۔ اچھا ہوا میرا بوجھ کم ہوا۔ نیزا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن بقیہ 2,500 افراد کو افسرانے بالا نے بہت بریف کیا۔ جو دودھ پینے سے انکاری تھے انہیں پہلے ہی فارغ کر دیا گیا تھا۔ یوں متروں بقیہ افراد کے لیے نیزا نے 4 حصے کر دیے اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں 4 شفٹیں کر دیں، 6 گھنٹے کی ایک شفٹ۔ نیزا کو ہر شفٹ میں آرام بھی کرنا، عبادت بھی کرنا اور ان کی ٹریننگ بھی کرنا تھا، اور یہ بہت جان مارنے والا کام تھا۔ عثمان صرف ایک نیزا تھا۔ نیزا نے اذان دینے کی تحریری اجازت لے لی تھی۔ بیس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور درمیان میں لوہے کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ ایک حصہ ٹریننگ کے لیے مختص کر دیا گیا اور وہاں باقی حصوں کی شور و غل سے مکمل پرہیز کا بندوبست کر دیا گیا۔ ہر گھنٹے کی ڈرل تھی۔ 6 گھنٹوں بعد پہلی شفٹ چلی جاتی، دوسری آ جاتی۔ نیزا کی رہائش ٹریننگ سینٹر میں ہی تھی اور اس کی رہائش میں اس کا کوک روٹی تیار کر کے دیتا۔ نیزا کی لک آفٹر کے لیے 2 گارڈ تھے۔ نیزا چونکہ بہت تھک جاتا تو وہ اسے بات بھی کرا دیتے، مساج کرتے۔ نیزا کے لیے کافی ملبوسات کا بندوبست کیا گیا تھا، تو نیزا نے لانڈری میں بھیجنے کے بجائے گارڈ سے کہا کہ یہاں ہی دھویا کرو۔ نیزا ہر شفٹ میں 2 جوڑے بدلی کرتا کہ کام بہت مشقت والا تھا۔ نیزا بڑا تھا اور تیز مزاج تھا۔ اس نے آپس میں کلام سے بالکل بین کر دیا تھا۔ لڑکے بضرورت لکھ کر ایک دوسرے سے بات کرتے، صرف نیزا سے بات کرنے کی اجازت تھی۔ اگر لڑکا دوران ٹریننگ پانی پینے، باتھ روم جانے کی اجازت لیتا تو نیزا کوڑوں سے دھنک ڈالتا، تو لڑکے کھا پی اچھی طرح حاجت کر کے شفٹ کرتے۔ شفٹ سے پہلے 15 منٹ کے لیے اسمبلی ہوا کرتی۔ نیزا اس میں چند اصول بتا دیتا جو زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے، کچھ نصیحتیں ہوتی یا ایمانداری اور کردار سازی پر بھی وہ ہر شفٹ میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا۔ نیزا ایک سٹیپ بتاتا، اسے 10 منٹ میں ہر حال میں کر کے دینا ہوتا، ورنہ نیزا بری طرح پیٹتا تھا۔ لڑکے نہائے، شیو بنائے، ناخن کٹے، بال تراشے، دانت چمکائے اسمبلی میں موجود ہوتے اور بالکل اسٹیچو بن کے کھڑے ہوتے۔ ذرا سی جنبش بھی نیزا کی نگاہوں سے نہ بچ پاتی اور وہ بری طرح پنشمنٹ۔ وہ خود صاف ستھرا، ماڈرن، ہر دم فریش، ہنسی مسکان سے دور، ہمہ وقت الرٹ ہوتا تو جوان حیرت زدہ رہتے کہ نیزا انسان نہیں ہے۔ وہ ہر شفٹ میں کچھ وقت نیند پوری کر لیا کرتا، جو 24 گھنٹے میں کل ملا کے 1.5 یا پونے 2 گھنٹے بن جاتی۔ ہر شفٹ میں وہ کچھ تیراکی کر لیتا، گارڈ سے مساج کروا کے ان سے بات کرانے کو کہہ دیتا، 5 وقت اذان دے کر نماز پڑھ لیتا اور وقفے سے تلاوت جاری رکھتا۔ اور متروں دن کے کسی وقت انڈیا میں سویر ہوا کرتی تو وہ وقفے سے کال ملاتا رہتا۔ دوران ڈیوٹی ہی وائرلیس کان سے لگائے وہ گھر کال کر لیتا، یوون کو کال کر کے وطن رن کے بارے میں کچھ سوالات روز کرتا۔ انہوں نے ایپل کھایا، جوس پیا، ایکسرسائز کی، رات کو موم سے ڈیٹ لی، فجر پڑھنے مسجد گئے، تو شال لی کندھوں پر، رات کو کچھ کھایا، رات کو کتنے بجے سوئے، یوون ڈیلی نوٹ کر کے رکھتے، نیزا کو بتاتے۔ نیزا کی ہر کال کی ریکارڈنگ ہوتی، بیس میں جگہ جگہ کیمرے نصب تھے تو ہر بات ریکارڈ ہوتی۔ نیزا کے روم میں بھی کیمرہ تھا، ہاں ساتھ ایک چھوٹا روم تھا۔ نیزا اس میں ڈیلی مساج کرواتا، وہاں کیمرہ نہ تھا، باقی پول پر بھی کیمرے تھے۔ نیزا گھر کال کرتا تو باری باری سب سے بات کرتا۔ بون کو پروڈکشن کی ٹریننگ لینے کے لیے ایک اکیڈمی میں ڈالا ہوا تھا، نیزا وہاں بھی ڈیلی فون کرتا اور اسے ایک ایک بات پوچھتا۔ افسرانے بالا اس کی ریکارڈنگ سنتے۔ نیزا کے بایو ڈیٹا کے تحت نیزا ایک حقیقی بیٹی بون ڈینیل مائیکل 3 نابالغ بچوں کا باپ تھا۔ یہ ریمل اور رجول کون ہے، یہ روز کون ہے، ایک آفیسر نے سرگوشی کی میں بھی آگے چل کر پتہ چلے، اتنا سمجھ گئے تھے۔ ویرا وائف ہے جو بمشکل ہائے کہتی، پھر نیزا کے بار بار بلانے پر ویرا سویٹ ہارٹ سن رہی ہو نا، تو ویرا ہوں ہاں کر دیتی۔ فون پر جو بچی چیختی رہتی وہ بیٹی نوفرتی تھی، جن کی منتیں زاریاں نیزا کرتا، وعدے کرتا، یقین دلاتا، قسمیں کھاتا۔ وہ ناپالغ بون کپور تھے اور جن کا کام صرف چیخیں مارنا تھا وہ مائیکل تھے۔ وہ کہے سنے میں نہ تھے، لائن پر آتے ہی اتنی زوردار چیخیں مارنے لگے کہ نیزا منت ترلے کرتا، آخر چیخ پڑتا، ریمل اجول چپ کرواؤ، مائی کو گلا
گلا پھٹ جائے گا۔ وہ اتنا سمجھ گئے نارائن انکل تایا ٹائپ چیز ہے اور نازک مزاج لاڈے اور مغرور اور جن کا نزا گھما پھرا کے پوچھ ڈالتا وہ یوون کے باپو جی ہیں اور نزا کا نہ جانے ان سے کیا رشتہ ہے۔ دوسری شفٹ کے مڈ میں وہ ایک جگہ کال کرتا، یہ مکیش جی کا ذاتی گارڈ تھا، وہی روم کی صفائی ستھرائی کرتا اور فکس ٹائم پر نزا کی کال آتی تو وہ الگ منتظر ہوتا۔ نزا اسے بہت عزیز رکھتا اور اس کے لیے سامان بھجواتا اور نقد بھی بہت دیتا تو وہ ایمانداری کے ساتھ مکیش جی کی خدمت بھی کرتا اور نزا کو رپورٹ بھی کرتا جس کا وہ مکیش جی کے علم میں نہ آنے دیتا۔ مترو ہفتے کے اندر جوانوں سے اتھرا پن ختم ہو گیا، اس کی جگہ سچی لگن جذبے نے لے لی کہ نزا تیز مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ حسین و جمیل اور توانا جوان تھا اور بالکل برق کی تیزی سے حرکت کرتا، فل ڈبل لباس پہنتا تھا، فل شوز پہنتا، ہاتھوں پر ہاف دستانے ہوتے اور سب آگاہ تھے کہ وہ دیسی گھی گڑ ہنی اور گندم کھاتا ہے۔ مترو جوانوں کو پول میں نہانے کی اجازت نہ تھی، وہ صاف ستھرے رہتے اور لب سیے رکھتے، صرف ضرورت کے وقت نزا سے کلام کرتے، غیر ضروری بات کے پوچھنے پر بھی نزا دھنک ڈالتا تھا اور وہ ہر دوسرے دن ٹیسٹ لیتا، لڑکا فیل ہوتا تو نزا بہت پیٹتا۔ 10 دن آج گزر گئے، پہلی شفٹ ختم ہوئی تو نزا نے آرڈر دیا سب لباس آج سے اتار دو اور صبح اسمبلی میں مجھے گنجے سر اور ننگے بدن ننگے پیر نظر آؤ۔ اس نے دوسری شفٹ، تیسری اور چوتھی کو بھی یہی آرڈر دیا تو اس میں سے کافی جوان انکاری ہوئے تو کل تعداد 16,000 رہ گئی۔ نزا کو نئی حاضری لسٹ دکھا دی گئی، شفٹ سے پہلے سب کی حاضری کوئی آفیسر لگا لیتا۔ نزا نے دودھ سے غسل کیا اور پہلی شفٹ کے جوانوں نے پی لیا۔ نزا نے ٹیسٹ لیا تو سب پاس ہو گئے، کچھ بہت ایکٹیو تھے اور نزا جانتا تھا وہ فرمانبردار ہونے کے ساتھ ساتھ نزا سے بھی بہت محبت کرنے لگے تھے۔ نزا نے انہیں بلا کر ان کے ماتھے کی بوسے لی اور کہا تم تعداد میں کم ہو پر خیر ہے، چاہو تو میرے لبوں کی کس لے سکتے ہو، کسی کو جرأت نہ ہو۔ یہاں ایک جوان بہت جذباتی ہو گیا اور چیخ پڑا سر میں اللہ اکبر ہو گیا۔ نزا چونک گیا، نزا نے قریب بلایا اپنی بات کی وضاحت کرو، وہ کانوں پر تکبیر کے انداز میں ہاتھ رکھ کر اللہ اکبر چیخنے لگا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ تو نزا نے سینے سے لگا لیا۔ آئی ایم مسلم وین یو بینگ اے مسلم، نزا نے پوچھا تو وہ یس یس کرنے لگا۔ گڈ، شفٹ کے اینڈ پر میں تمہیں کلمہ پڑھا دوں گا۔ نزا نے اسے کلمہ پڑھا کر اس کا نام مسلم رکھ دیا۔ مسلم اذان کی آواز پر دوڑتا آتا اور نزا کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز کی ادائیگی کرتا تو نزا نے اسے ٹریننگ کے دوران چند ہی دنوں میں نماز پڑھا دیتا اور اذان بھی پڑھا دیتا ہے۔ گھر سے فون تھا، سنڈے تھا، سب گھر تھے۔ اجول نے بتایا آج نوفرتیت سال کی ہوئی ہے تو اس کی برتھ ڈے منائی ہے۔ نزا کو عجیب حیرت ہوئی تو اجول نے بتایا بون کے اکیڈمی میں فنکشن تھا تو میں نوفرتیت کو لے گیا تو وہاں مہمان خصوصی مکیش دادا تھے، تو انہوں نے نوفرتیت کو اٹھایا نہیں، ہاں سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی اور انہوں نے عمر پوچھی تو میرے بتانے پر مسکرا کر بولے چند سال بعد سال کی ہو جائے گی۔ نزا گھر نہیں ہے، برتھ ڈے منانا تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے۔ نزا مسکرایا اور برتھ ڈے کی تفصیل پوچھی۔ اجول نے بتایا کیک لایا، موم بتیاں لگائیں اور گھر میں خوب ہلا گلا کیا اور مترو پہلی شفٹ ختم ہوئی، دوسری پھر تیسری پھر چوتھی کی پہلی شفٹ پر سال بھر کے 2 سال تک کے ہر ڈیزائن کے فراک، سکرٹ، بلاؤز اور شوز، سینڈل، چوڑیاں، چاکلیٹ ہر جوان نے اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے پیسے دے کر باہر سے منگوائے تھے، ساتھ کارڈ لگے تھے، چبوترے پر رکھتے گئے۔ نزا حیران ہوا، وٹ آر دیز، اس نے پوچھا تو ایک جوان نے کہا سر یہ نوفرتیت بیبی کی گفٹ ہیں۔ او اٹس سرپرائز می، وہ منہ بولا جوان گفٹ رکھ کر ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر بیٹھ گئے جیسے منتظر ہوں کہ سر قبول کر لیں۔ اوکے ایکسپٹڈ می، لڑکے تیزی سے کھڑے ہوئے اور رکوع کے بل ہو گئے۔ نزا کے اشارے پر گارڈز اٹھا کے لے گئے، کوئی 1,500 فراق تھے نوفرتیت کے لیے، اتنے ہی جوتے اور ساتھ کچھ اور سامان بھی۔ پھر تیسری اور پھر چوتھی شفٹ نے بھی نوفرتیت کے لیے فراق گفٹ کیے۔ نزا نے ایمبیسی میں کہہ کر سامان پونہ بھجوا دیا، اگین میں ایکسپٹ نہیں کروں گا تو خیال رہے، نزا نے وارن کیا۔ نزا ایک منٹ کا حساب رکھتا۔ ہفتے بعد نزا نے ٹیسٹ لیا، چند ایک رہ گئے، انہیں نزا نے سزا نہیں دی، ہاں اضافی ٹائم لگایا تو وہ بھی پاس ہو گئے تو نزا نے 70 ڈھاکن کی اجازت دے دی۔